کوئی نبی نہیں آئے گا تو آپ کو محنت کر کے ایک ایسا مجمع تیار کرنا ہے جو نبیوں والے کام کی ذمہ داری اور لے اور انسانیت کی وہ تمام ضرورتیں پوری کر دے جو ایک نبی کے راستے سے پوری ہوتی ہے۔ خیر کہیں بھی نہیں ہے، اتنے اعلیٰ افراد تیار کرنے کے لیے اور اتنی بڑی جہالت، اتنا بڑا شرک اور کفر ختم کرنے کے لیے اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آواز لگا رہے ہیں اور اس یقین کے ساتھ آواز لگا رہے ہیں بالکل ایک ہی طرف یقین کرتے کہ جو کام اللہ نے مجھ کو دے کر بھیجا ہے ان تمام بگاڑ کے ختم ہونے کا راستہ میرا کام ہے۔ یہ کام جو ہے نا جس سے اللہ نے ہم کو نسبت دی ہے وہ بڑا جاندار اور بڑا طاقتور کام ہے۔ اس میں یہی کام ہے جس میں اللہ نے اپنے زمانے کے کسی بھی شکل کا باطل ہو اور کیسا ہی طاقت والا ہو، اس باطل کا ٹوٹنا اللہ نے دعوت میں رکھا ہے۔ پورے دنیا میں باطل دندنا رہا تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں پوری دنیا کے باطل کو اللہ نے دعوت کے راستے سے توڑا اور قیامت تک کے لیے باطل ٹوٹے گا جب امت اس محنت پر آئے گی جس محنت پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت کو داعی کر گئے تھے، تو اس زمانے کا باطل جیسا بھی ہوگا، جس شکل میں بھی ہوگا، اللہ اس باطل کو توڑیں گے۔ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں دو ملک ایسے تھے جو پوری دنیا میں سب سے بڑی طاقت کہلاتے تھے، پوری دنیا میں۔ حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ اپنے ساتھیوں سے کہا کرتے تھے کہ دیکھو یہ جو دو طاقتیں ہیں نا جو پوری دنیا میں سپر پاور بنی ہوئی ہیں، جس کے مقابلے کا بھی کوئی تصور نہیں کرتا ہے، مجھے یقین ہے اللہ اس کام کی برکت سے ان طاقتوں کو توڑے گا۔ اللہ اس کام کی برکت سے کسی پتہ بھی نہیں چلے گا اور کام کے راستے سے اللہ باطل کو توڑ دے گا۔ تو کام اتنا جاندار ہے، لیکن یہ اپنا اثر کب بتلائے گا؟ کسی بھی چیز میں طاقت ہوتی ہے، اس کے اپنے اندر ایک اثر ہوتا ہے۔ کوئی بھی چیز اپنا اثر اور اپنی طاقت اس وقت بتلاتی ہے جب وہ حقیقت کے ساتھ وجود میں آئے۔ دعوت اپنا اثر کب بتلائے گی؟ جب یہ اپنے حقیقت کے ساتھ وجود میں آئے۔ اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ کیسے وجود میں آئے؟ تو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کو دعوت پر اٹھا رہے ہیں، تو اللہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے ہیں کہ میرے نبی مزاج دعوت کا کیا ہے یہ آپ اپنی امت کو سمجھائیں۔ لیکن کیا ہے؟ فرمایا قل، کہیے آپ اپنی امت سے ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، یہ انسانیت کو اللہ کی طرف بلانا، اللہ کی طرف دعوت دینا، یہ میرا راستہ ہے۔ اور جیسے یہ میرا راستہ ہے ایسے میرے ماننے والوں کا راستہ ہے، تو میں اس راستے پر جس یقین کے ساتھ ہوں، جو یقین جس یقین کے ساتھ میں اس راستے پر ہوں، کیونکہ میرے ماننے والا
کی ذمہ داری ہے کہ اس یقین کے ساتھ اس کام پر لگے. یقین کیا بیان کر رہے ہیں کہ میں اس کام پر حاضری سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ، کہ میں اس کام کو کر رہا ہوں پوری بصیرت کے ساتھ. علماء نے لکھا ہے بصیرت کے کیا معنی؟ اس یقین کے ساتھ میں اس کام کو کر رہا ہوں کہ پورے عالم کے قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے تمام مسائل کا حل اللہ نے اس کام میں رکھا ہے. پوری انسانیت کے قیامت تک آنے والے تمام مسائل کا حل، چاہے وہ دنیا میں ہو اخروی ہو، ان تمام مسائل کا حل اللہ نے اس کام میں رکھا ہے. اس کے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں پوری امت کو کام پر اٹھایا تھا. مانے کہ امت کو مسائل سے دو چار تھی نا، جہالت اعلیٰ درجے کی، شرک اعلیٰ درجے کا، ظلم اعلیٰ درجے کا، تمام غربت، کیونکہ غربت بھی بہت اعلیٰ درجے کی، تندرستی بھی ایسی اور ذلت بھی ایسی، کفر اتنا اور شرک اتنا کہ بیت اللہ ہدایت کا مرکز ہے، بیت اللہ توحید کا مرکز ہے. سب سے پہلے زمین پر جو گھر اتارا گیا ہے وہ بیت اللہ ہے. اور اس کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. یہ وہ گھر ہے جو سب سے پہلے زمین پر اتارا گیا. اللہ فرما رہے ہیں اس گھر میں قیامت تک آنے والی پوری انسانیت کی ہدایت ہے، جو پورے عالم کے لیے ہدایت کا اور توحید کا مرکز ہے. اس مرکز کے اندر 360 فٹ رکھے ہوئے. جب بیت اللہ میں 360 فٹ ہے تو دنیا میں کیا کہتے ہیں؟ یہ جو توحید کا مرکز ہے اور اللہ کے غیر کا یقین اور اللہ کی غیر پر ایسی نگاہ، جس نے جس چیز میں تھوڑا سا اثر دیکھ لیا اس کو خدا بنا دیا. اس لیے دیوتاؤں کی آپ کو بڑی تعداد ملے گی، لیکن کیا جانور، کیا درخت اور کیا نہریں اور کیا پتھر اور کیا چاند اور کیا سورج، یہاں تک کہ شرمگاہ میں اثر محسوس کیا تو لوگوں نے شرمگاہ کو بھی خدا بنا دیا. جہالت کتنی ہے اور شرک کتنا، اس شرک کو ختم کرتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا مجمع تیار کرنا ہے جو قیامت تک آنے والوں کے لیے ایمان کا نمونہ بنے، توحید کا نمونہ بنے. اس مجمع کو تیار کرنے کے لیے آپ نے کیا کیا کہ جس نے آپ کی بات مانی، جو آپ کے قریب آیا، آپ نے اس کو محنت پر کھڑا کیا کہ اسی محنت کے راستے سے وہ مجمع تیار ہوگا اور کوئی دوسرا راستہ اختیار نہیں کرنے. اچھا ایک طرف جیسے اس شرک اور کفر کو ختم کرنے کے لیے اور حق کو زندہ کرنے کے لیے جیسے آپ امت کو دعوت پر اٹھا رہے ہیں، تو صرف یہ نہیں کہ وہ اس وقت مسلم دل تھے، بلکہ پورے دنیا میں سب سے زیادہ گرے ہوئے اتنے فقر و تنگدستی میں کہ ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں.
کھانے کے لیے تاریخ میں آتا ہے فقر کا یہ حال تھا کہ راستے سے چلتے ہوئے اگر خون نظر آ جاتا تو بھوک کا یہ عالم کہ وہ خون کس کا ہے، کہاں سے نکلا ہوا ہے، کیسا ہے، اس کی بھی کوئی تحقیق نہیں کرتا۔ بھوک اتنی ہوتی کہ اس خون کو اسی حالت میں چاہتے، جلت اتنی کہ پورے دنیا میں بڑی بڑی طاقتیں اور حکومتیں ہیں، ان پر کوئی حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ شراب جن کی گھٹنوں میں بھری ہوئی 500 نام تو صرف شراب کے تھے ہوئے، اور شراب عزت کا معیار تھی کہ 10-20 آدمی بیٹھے ہیں، میرے پاس 50 سال پرانی شراب، میرے پاس 70 سال پرانی شراب، میرے پاس 100 سال پرانی شراب، کیونکہ میرے تو دادا پر دادا کے زمانے کی 120 سال پرانی شراب۔ اس مجلس کا سب سے باعزت، سب سے محترم وہ انسان کہلاتا جس کے پاس سب سے پرانی شراب ہے۔ شراب عزت کا معیار تھی، اور بے حیائی کا یہ عالم بخاری وغیرہ میں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ حضور کے بعثت سے پہلے یہ حال تھا، ایک عورت بڑے بازار میں کھڑی رہتی اور بڑے بازار میں کھڑے رہ کر کہتی اتا علی عشرہ، کہ میرے پاس 10 مرد آئے تھے، ان 10 مردوں سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے، ان 10 مردوں کو بلاؤ، ایک بچے کی شکل کس مرد سے ملتی ہے یہ بچہ اس کا۔ اب کہتی جب اس بات کو عورت کہتی تو اس بات کو کہتے ہوئے ذرا سی عار محسوس نہیں کرتی، بے حیائی تھی۔ دوسری جگہ فرمائی کہ ایک عورت محلے میں پھرتی اور محلے میں پھر کر کہتی آتا علیہ کہہ سکتا، لیکن میرے پاس 6 مرد آئے تھے اور 6 مردوں سے میرا ایک وقت سے تعلق قائم رہا ہے، جس کے نتیجے میں یہ بچہ پیدا ہوا ہے۔ ان 6 مردوں کو بلاؤ، اس کا رنگ جس کے رنگ سے میل کھائے، اس کا نقشہ جس کے نقشے سے میل کھائے، یہ اسی کی اولاد ہے۔ اور کہتے اس بات کو کہتے وہ شرم محسوس نہیں کرتے تھے۔ اور بے حیائی یہ تھی کہ باپ کے مرنے کے بعد اگر جوان ہے، چھوٹی ماں خوبصورت ہے، تو بیٹا اپنی چھوٹی ماں سے نکاح کر دیتا، صرف اعلیٰ درجے کا، جہالت اعلیٰ درجے کی، فقر اعلیٰ درجے کا، ذلت اعلیٰ درجے کی۔ آج پوری دنیا کے مسائل کو رو رہی ہے۔ حضرت ہماری کتاب یہ فرماتے تھے کہ آج پوری دنیا کن مسائل کو سامنے رکھ کر رو رہی ہے، چیخ پکار کر رہی ہے، اور طرح طرح کے راستے اور طرح طرح کے دن کر چھوڑ گئی ہے۔ یہ مسائل آج کے نہیں ہیں، یہ مسائل 1400 سال پہلے بھی تھے۔ ان مسائل کا حل ہوا کیسے؟ جو سب سے زیادہ جمیل تھے وہ پورے عالم میں قیامت تک کے لیے سب سے زیادہ عزت والے کیسے بنے؟ جن کی گھٹنوں میں انتہائی درجے شرک بھرا ہوا تھا، وہ قیامت تک آنے والوں کے لیے توحید کے امام کیسے بنے؟ جن کو کسی وقت میں جھگڑے سے فرصت نہیں تھی، کیونکہ ان کے نزدیک یہ ایک کی چیز تھی کہ بغیر لڑائی کے زندگی کیسے ملے گی؟ عرب کھانے کے بغیر تو زندگی سے گزرنے کا تصور کر سکتے تھے، لیکن جنگوں کے اور لڑائیوں کے بغیر زندگی سے گزارنے کا تصور نہیں تھا۔ اس لیے بہانے ڈھونڈتے تھے کہ کیا ہے، لیکن ٹھیک ہے کوئی بہانہ نہیں ملا تو چند اونٹ پہنچ گئے پانی پینے کے لیے نہر پر یا کنویں پر، کسی کے اونٹ کے پانی میں منہ مار لیا، بلکہ تلواریں نکل گئی، کیا ہوا کہ اس کے اونٹ نے میرے اونٹ سے پہلے پانی کیوں؟
اب یہ دو اونٹ والے نہیں رہے ہیں، یہ دونوں اس کا خاندان اس کا خاندان آمنے سامنے، پھر اس کا قبیلہ اس کا قبیلہ آمنے سامنے۔ پھر اس زمانے میں ماحول یہ تھا، ہر قبیلے کا کوئی نہ کوئی حمایت ہوتا تھا۔ بڑے بڑے قبیلے ہوتے تھے نا، طاقتور قبیلے، تو چھوٹے چھوٹے قبیلے میں وہ اپنے آپ کو ان کے حوالے کر کے رکھتے تھے کہ یہ ہمارا آپ سے جو ہے معاہدہ ہے کہ آپ کا دشمن ہمارا دشمن، آپ کا دوست ہمارا دوست، آپ کا نفع ہمارا نفع، آپ کا نقصان ہمارا نقصان۔ تو وہ ایک گھر سے، ایک خاندان سے، ایک قبیلے سے جھگڑے نہیں ہوتے، بلکہ کئی قبائل جو ہے ایک طرف، کئی قبائل ایک طرف، اب لڑائی ہوئی صرف اس بات پر کہ تیرے اونٹ نے پانی پہلے کیوں پیا۔ اب یہ لڑائی کتنے سال چلی کہ کہنا ہے کہ 40 سال گزر گئے ہیں اسی بات پر قوم کو لڑے۔ ان 40 سالوں میں مرے کتنے؟ سینکڑوں کی تعداد میں مر گئے، اور دشمنی وہاں تک پہنچ گئی کہ ابتدا میں سمجھے گا کہ تیرے اونٹ نے پانی کیوں پیا، لیکن اونٹ کے پانی پینے پہ جھگڑے شروع ہوئے اور نفرتیں پھر وہاں تک پہنچی کہ قسمیں کھائے جانے لگی۔ ایک قبیلہ قسم کھاتا دوسرے قبیلے کے بارے میں کہ میں نے قسم کھائی ہے اس قبیلے کے فلاں شخص کو ماروں گا، اس کو قتل کروں گا، اور قتل کرنے کے بعد اس کی کھوپڑی میں اس کا خون پیوں گا، تب جا کر اس کو راحت دوں گا۔ اور واقعی ایسا کرتے، اپنے دشمن کو پکڑتے، اس کو قتل کرتے، اس کی کھوپڑی پھوڑ کر اس کی کھوپڑی میں خون کیا۔ تمام چیزیں، ان تمام چیزوں کے بدلنے کے لیے، ان تمام چیزوں کے ختم کرنے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو کلمے کی محنت کو اٹھایا۔ دیکھیے ایک ہی آواز لگائی، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ اے لوگو کہو لا الہ الا اللہ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور دیکھیں اس کلمے کو میں دوسرے تک پہنچا رہا ہوں، میرے ساتھ اس کی محنت میں لگو، کامیاب ہو جاؤ۔ اسے بما حاضری طویلی کہ اگر میرے بولنے پر تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو اب دیکھو یہ میرا راستہ ہے، اور میں کس یقین کے ساتھ اس راستے پر ہوں؟ اس یقین کے ساتھ اس راستے پر ہوں کہ اس وقت جتنے مسائل نظر آ رہے ہیں اور نظر نہیں آ رہے ہیں کسی زمانے میں آئے ہیں، ان تمام مسائل کا حل اللہ نے میرے کام میں رکھا ہے۔ کام پر استقامت اور موت تک کے لیے کام جو آسان ہوتا ہے نا، وہ اس وقت ہوتا ہے جب کام اس یقین کے ساتھ کیا جائے۔ بلکہ ایک بات اور عرض کروں، وہ جو بار بار سنتے ہیں نا، جیسے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مثال سے پہلے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بلوایا اور بلوا کر اپنے سینے سے لگوایا، اور بہت درد و غم کے ساتھ، بہت درد و غم کے ساتھ، یہ مزاج ہے نبوت کا کہ یہ دنیا کی قومیں، دنیا کے لوگ اپنے بچوں کو، اپنے رشتے داروں کو بلاتے ہیں، وہ بچیاں دکھاتے ہیں، جائیدادیں دکھاتے ہیں، دکانیں دکھاتے ہیں، زمینیں دکھاتے ہیں، اپنے گھر والوں کو جمع کر کر کہ دیکھ بہنوں کا خیال رکھنا، دیکھ بھائیوں کا خیال رکھنا، کہ تیری پھوپھیاں ہیں نا، میری بہنیں ہیں، دیکھ ان کا خیال رکھنا۔ اور میدان نبوت کیا ہے؟ اللہ قرآن پاک میں شروع سے بیان کر رہے ہیں کہ یہ حضرت یعقوب کے انتقال کا وقت آیا تو حضرت یعقوب نے اپنے سارے بچوں کو جمع کیا اور بچوں کو جمع کر کے پوچھا کہ میرے بچوں بچاؤ، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ میرے بعد کس کی دعوت دو گے؟
تو مت کرو۔ ایک تو یہ سمجھا ہے، جب آپ نے اپنے بچوں سے پوچھا کس کی عبادت کرو گے، سب نے ایک زمان کہا کہ آپ فکر نہ کریں، جائیدادیں پیش نہیں کی کہ دیکھو اتنی جائیدادیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اتنے مکان چھوڑ کر جا رہا ہوں، اتنے بچے۔ حضرت یعقوب کی عمر تو بہت زیادہ ہو گئی تھی نا، پہلے یعقوب کے نواسے بھی تھے، نواسیاں بھی تھے، پوترے بھی تھے، پوتریاں بھی تھے، تو سینکڑوں کی تعداد تھی۔ ان سب کے بارے میں کتنے چاہیے؟ ایک، کس کی عبادت کرو گے، کس کے یقین پر زندگی گزارو۔ سب بچے جوان ہو کر کہیں کہ ہم زندگی گزاریں گے اس اللہ کی عبادت کے ساتھ، اس اللہ پر یقین کرتے ہوئے، جس اللہ کی عبادت کی اور جس اللہ کی صفات کی آپ نے، آپ کے چاچا نے اور آپ کے ابا نے اور آپ کے دادا نے کس کی دعوت کی ہے، ہم اس کی عبادت کریں، جس پر آپ ہیں، جس پر اسماعیل ہے، جس پر اسحاق ہے، جس پر ابراہیم ہے۔ کہ آپ تو خود ہیں، آپ کے ابا اسحاق ہے، آپ کے چچا اسماعیل ہے اور آپ کے دادا ابراہیم ہے۔ اب آپ حضرت وہاں یوسف کو گلے لگا کر وہاں علاقہ میں کہیں کہ یوسف دادا نے نہیں بتانے، حالانکہ ایسا نہیں تھا ہمارا علاقہ پہ دادا دینے، وہ تو کام جن کے ذہن میں ہوتا ہے نا میرے بھائیوں۔ سینکڑوں گاؤں تھے مولانا علاقہ میں ہم بلائے، سینکڑوں گاؤں، اب وہ گاؤں پر لوگ بس گئے تھے، زمینیں ہاتھ میں چلی گئی تھی، تو حضرت کے خاندان کے لوگ جب کچھ اور دوسرے علموں میں بھی گئے، تعلیم حاصل کی، تو ان کے وائسرائے سے، کانسلر سے اور بڑے بڑے عہدے والوں سے تعلقات ملے اور بڑی بڑی پوسٹوں پر وہ خود بھی گئے۔ ایک وہاں علاقہ میں ہم نے آئے تھے اسی رائے میں آ کر، وہاں علاقہ میں ہم نے آئے سے کہا حضرت جتنے آپ کے گاؤں ہیں نا، ایک کوڑی کا آپ کو نفع نہیں ہے، آپ کے پاس بھی نہیں ہے، آپ کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے، فلاں وائسرائے سے میرے بہت اچھے تعلقات ہیں، آپ ان کے سامنے کھڑے رہ کر صرف اتنا کہتے کہ یہ گاؤں میرے ہیں، آپ اپنی زبان سے کہتے تمام کے تمام گاؤں چند دنوں میں آپ کو دلوا دوں گا۔ دعوت جو ہے نا، وہ یقین کو کس درجے میں دل میں اتارتی ہے اور اللہ پر نگاہ کیسے ہوتی ہے، اور داعی دنیا کا لالچی ہوتا ہے یا آخرت کا اللہ کا لالچی ہوتا ہے۔ حضرت نے دیکھا، حضرت نے دیکھ کر کہا کہ بھائی اللہ کے ہوتے ہوئے اللہ کے غیر کے سوال کرتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، حالانکہ اپنی چیز ہے، اگر لینا ہے تو کس سے لیں گے؟ بولو نا، لینا ہے تو اللہ سے لیں گے، اللہ کے غیر سے سوال نہیں کریں گے۔ تو انہیں کہا اچھا حضرت ایسے کرو، آپ چلو چل کر سوال نہیں کرنا چاہتے، پوچھنا نہیں چاہتے، تو یہ پرچہ ہے، یہ پرچے پر دستخط کر دو، وہ یہ زمینیں آپ کو دلوا دوں گا۔ حضرت فرمایا ٹھیک ہے، تم دلوا دو گے مل جائے گی، اب میری فکریں بڑھ جائے گی، میری فکریں بڑھ جائے گی، میں اس کام کو اس طرح کر رہا ہوں کہ میں دنیا کی کسی چیز کے ملنے پر برابر اپنی فکر کو اس کام کے ہٹانا نہیں چاہتا کہ میرا ایک فکر اور وہ کام کر سکے۔ تو کام کی بنیاد بھی ہے نا، وہاں یوسف کا بہتر ہے کہ فرمایا کہ یوسف ایک کام کو کام بناؤ گے کام بن جائے گا، کھیل بناؤ گے کھیل بن جائے گا۔
اب کام کا کام بننا اور کھیل بننا کام والے یقین پر ہے. اگر کام کے بارے میں یہ یقین ہے کہ یہ کام تمام دنیا کے تمام مسائل کے دنیا اور آخرت کے تمام مسئلوں کا حل ہے تو پھر آدمی اس کو کم بنائے. اگر یہ یقین نہیں ہے تو پھر تو کھیل بنے گا. کبھی کیا کبھی چھوڑ دیا, جینے آیا کیا, جینے آیا چھوڑ دیا, کبھی چاہیے کیا کبھی نہ چاہیے چھوڑ دیا. کھیل ایسے ہوتا ہے. لیکن چلو ٹائم پاس کر لیں گے. جی میں آیا تو 4 مہینے لگا لیا, جی میں آیا تو چلا لگا لیا, نہیں آیا تو کچھ بھی نہیں. جی میں آیا تو 3 دن لگا لیا, جی میں نہیں آیا تو کچھ بھی نہیں. جی میں آیا تو بس کر دیا, جی میں نہیں آیا تو کچھ بھی نہیں. تو کہیں پر ایسے ہوتا ہے. اور کام کیسے ہوتا ہے؟ جس کام سے آدمی کو اپنے مسائل کے حل کا یقین ہوتا ہے وہ کام آدمی کیسے کرتا ہے؟ ہر حال میں, ہر وقت, ہر حال میں, ہر وقت. جس کو اپنے ملازمت سے, جس کو اپنے تجارت سے اپنے مسائل کے حل ہونے کا یقین ہے, کوہرا ہو, راستہ نظر نہ آ رہا ہو, ٹھنڈی کے لوگ چھٹر کر مر رہے ہو, تب بھی تاجر اپنی تجارت پر جاتا ہی نہیں جاتا, ملازم اپنے ملازمت پر جاتا ہی نہیں جاتا. جلا دینے والی گرمی ہے, تاجر تجارت پر برابر جائے گا, مہاراجا ملازمت پر برابر جائے گا. باہر دینے والا شہر کا شہر بہ رہا ہے کہ یہ اتنی بارش ہو رہی ہے, نہ بارش, نہ سردی, نہ گرمی, نہ بیماری, نہ ذوق, کوئی چیز کسی تاجر کو, کسی ملازم کو, کسی کاشتکار کو اپنی محنت سے نہیں ہوتی. کیوں؟ لیکن ان سے اپنے مسائل کے حل کا یقین ہے, اس لیے انہوں نے اس کو کام بنایا ہے. جس چیز کو آدمی کام بناتا ہے ہر حال میں کرتا ہے, اور جب کوئی چیز کھیل بن جاتی ہے تو ہر حال میں نہیں کی جاتی. اور کام بنتا ہے اس یقین پر کہ اسی کام میں اللہ نے دنیا کے تمام مسائل کا حل رکھا ہے. جب اس یقین کے ساتھ کام کیا جائے گا, اور اس یقین کے ساتھ کام کیسے کیا جائے گا؟ ایک تو اس یقین سے کام کرے, اپنے آپ کو جمائے. تو کام کی تاثیر یہ ہے کہ جو آدمی ابتدا میں اپنے آپ کو کام پر ڈالتا ہے, تو دیکھو ابتدا میں اللہ کی طرف سے آزمایا جاتا ہے کہ کام کا یقین کتنا ہے, اور جس اللہ کی دعوت دے رہا ہے اس اللہ کا یقین کتنا ہے. آج دعوت دی, آج تمام چیزیں کھل جائے, ایسے نہیں ہوتا. بلکہ یہ راستہ تو وہ راستہ ہے جس پر اللہ حلم تک آ گیا, آنکھیں پر چڑھا گئی, اور یہاں تک ان کو آزمایا گیا کہ چیخ کر صحابہ نے کہہ دیا متى نصر اللہ. اللہ کے نبی, وہ جس مدد کی آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ مدد کب آئے گی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یہ خوف یہی ایک چیزیں ہیں نا جس سے اللہ آزماتے ہیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. کہ خوف ڈالیں گے, بھوک ڈالیں گے, جان اور مال میں کہ تم تقاضے پورا کرو گے, تقاضے پر جان جائے گی. تقاضا ہے, تقاضے پر مال لگانا پڑے گا, مال کی کمی آئے گی, تنگی آئے گی, خوف ہے. اللہ کہتے ہیں کہ یہ آزمائش کے راستے ہمارے اسلام آزماتے ہیں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں مدینہ پر وہ خوف آیا
3 دن مدینہ پر ایسے گزرے جیسے ایک رات میں یہ جنگل میں تنہا بکری کہیں تو شیر کے ڈھالنے کی آواز آ رہی ہے، کہیں سے بھیڑیے کی آواز آ رہی ہے، تمام درندوں کے جنگل کے بیچ میں ایک بکری کھڑی ہوئی ہو، اس وقت جو کیفیت اس بکری کی ہو سکتی ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہے وہ کیفیت پورے مدینہ کی، لیکن اب ہیراکل کی طرف سے حملہ ہوگا، اب فلاں کی طرف سے حملہ ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جیسے صحابی اتنے طاقت والے صحابی، وہ کہنے کہے گا کبھی وہ دن سے آئے گا کہ ہم بغیر ہتھیار کے نماز پڑھیں گے، یہ نماز پڑھیں، سب نماز پڑھیں ہتھیاروں کے ساتھ، یہ خوف اتنا ہے۔ کبھی بھوک اتنی آئی کہ پوری سے پوری سب زمین پڑ گئی، پوری سب۔ کبھی امتحان لائے تبوک کے موقع پر کہ یہ پکے پکائے پھل ہے، درخت ہے، ان تمام کمائیوں کے نقشوں کو چھوڑ کر جانا ہے، ان کو قربان کرو۔ اور کبھی پیش کیا بدر کے موقع پر کھڑا کر کے کہ تمام ساز و سامان طاقت اکثریت تمہارے دشمنوں کے پاس ہے، اب موقع ہے اپنے جان کے دینے کا۔ یہ تمام یہ اصل میں تقاضے جو ہے نا دعوت کے تقاضوں کے، یہی تمام چیزیں ٹکراتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے یہی امتحان ہے، اللہ کی طرف سے کہ یہ تقاضوں کو آگے رکھتے ہو یا ان تمام چیزوں کو آگے رکھتے ہو۔ اگر ان تمام چیزوں کو آگے رکھا تو جن چیزوں کے خوف سے، جن چیزوں کے ڈر سے اللہ کے دین کے تقاضوں کو چھوڑا ہے نا، وہ چیزیں آنی ہیں۔ اگر مقدر ہے تو وہ چیز آنی ہے، اور اگر دعوت کی نسبت پر اپنے آپ کو تقاضوں پر ڈال دیا تو پھر اللہ کیا فرمانے؟ اللہ فرمائے کہ میرے نبی وبشر الصابرین، ایسے صبر کے ساتھ محنت کرنے والوں کو خوشخبری سنائیے کہ وہ کون لوگ ہیں؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ جب تقاضوں کو پورا کرتے کرتے، محنت کرتے کرتے ان کے اوپر مصیبتیں آتی ہیں، ان کے اوپر حالات آتے ہیں تو کام کر رونا پڑیں گے کہ بھائی بولو نا کس کا رونا پڑے گا، کہ جب ان کے اوپر مصیبتیں آتی ہیں کام پر یہ اپنا سب کو جھونک دیتے ہیں۔ اب فاقے آئیں، تنگیاں آئیں، دشمن سر پر آ کر کھڑے رہ گئے تو اس مصیبت میں یہ کیا کہتے ہیں؟ اس مصیبت میں کاش چلا نہ لگایا ہوتا، کاش 4 مہینے نہ جاتا، گھر والے بھی کتنا جب 4 مہینے گیا تو یہ نقصان ہو گیا، چلا گیا تو یہ نقصان ہو گیا، لیکن کام میں کمی کر دیتے ہیں نہیں۔ اللہ فرمائے الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جب اللہ کی طرف سے اس طرح کی کوئی مصیبتیں جو تمہارے لیے مقدر ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ تبلیغ کے کام میں لگے ہو اس لیے وہ مصیبت آ رہی ہے، ایسا نہیں، وہ مقدر ہے، آپ نہ رکھتے تب بھی آتا، مقدر کو بدل سکتے ہیں کہ میں بولوں گا ارے مقدر بدلے گا، مقدر تو نہیں بدلے گا نا، وہ تو آنی ہی تھی، لیکن کام کے نسبت پر آئے اور اس پر تم نے صبر کیا، صبر کرتے کیا کہا؟ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ یہ مصیبتیں اللہ کی طرف سے آئی ہے، جائے گی کہاں؟
بولو نا، ارے جائے گی کہاں؟ اللہ کی طرف سے آئی ہے، اللہ ہی کی طرف لوٹ جائے گی۔ مصیبتیں آتی کہاں سے ہیں؟ یہ تو ہے لا الہ، کہ اس یقین کے ساتھ کام کیا جائے کہ حاجتیں اللہ کی طرف سے آتی ہے، حاجتوں کا پورا ہونا بھی اللہ کی طرف سے آئے۔ خوف کہاں سے آیا؟ بولو نا بھائی، امن کہاں سے آئے گا؟ بھوک کہاں سے آئی؟ کھانا کہاں سے آئے گا؟ پیاس کہاں سے آئی؟ پانی کہاں سے آئے گا؟ بیماری کہاں سے آئی؟ شفا کہاں سے آئے گی؟ حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کوئی مخلوق مل کر خوف نہیں دے سکتی، کوئی مخلوق مل کر بھوک اور پیاس نہیں دے سکتی۔ یہ لا الہ، ایک اکیلے اللہ کے خزانے سے بھوک آتی ہے، ایک اکیلے اللہ کے خزانے سے خوف آتا ہے، ایک اکیلے اللہ کے خزانے سے پیاس آتی ہے، یہ ہے کہ پھر سماج میں کوئی مخلوق مل کر، کوئی مخلوق بھوک ان کی طرف نہیں آئے، کوئی مخلوق مل جائے کھانا ان کی طرف سے نہیں آئے گا، پانی ان کی طرف سے نہیں آئے گا، عمل ان کی طرف سے نہیں آئے گا۔ یہ لا الہ، ایک اللہ کی طرف سے یہ تمام چیزیں آئے گی، یہ ہے اس کام کو یقین کے ساتھ ہوگا نا۔ یہ کہیں گے کون؟ جب اللہ فرمائے، جب اس یقین کے ساتھ کام کیا جائے گا تو میرے بھی آپ اپنی امت کو سنا دیجیے کہ یہ کام کے ذریعے کیا چاہتے ہیں؟ اللہ کی رحمت چاہتے ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ واولئک هم المہتدون۔ یہ اپنے لیے، انسانیت کے لیے ان کے دلوں میں رحمت کے جذبے ہیں، تو آپ ان کو سمجھا دیجیے کہ ان کے اس صبر پر اور کام پر جمنے پر اللہ کی طرف سے ان کے لیے بھی رحمت آئے گی، ان کے راستے سے انسانوں کے لیے بھی رحمت آئے گی، اور وہ ہدایت جس کا اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے اور جس ہدایت کے لیے تم اللہ کے دین کا کام کر رہے ہو، اولئک هم المہتدون، وہ ہدایت اللہ تمہیں دے گا۔ اس لیے بھائی کام جو ہے وہ تو اس یقین کے ساتھ کیا جائے کہ مسائل کا حل اللہ نے اس کام میں رکھا ہے، اور مسئلے حل کون کرے گا؟ اللہ۔ اب اس کے ساتھ ساتھ کہ یہ کام کس جذبے کے ساتھ کیا جائے، کس نیت کے ساتھ کیا جائے، کتنے مسائل کا حل اس کام میں ہے، تمام مسئلوں کا حل اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم کام کس لیے کر رہے ہیں؟ یعنی ہم کام صرف اپنی آخرت کے لیے کر رہے ہیں۔ مقصود کیا ہو؟ بولو نا، ہاں یہ نیت ہے کہ مقصود صرف آخرت اللہ کی رضا ہو، آخرت اللہ کی رضا کے علاوہ کوئی چیز مقصود نہ ہو۔ یہ ایک چیز ایسی ہے، اگر آدمی آخرت کو اپنا مقصود بنا لے، اللہ کی رضا کو اپنا مقصود بنا لے، تو موت تک جمنا بھی نصیب ہو جائے گا، ہر حال میں چلنا بھی نصیب ہو جائے گا۔ جب ان تمام چیزوں کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ، اس اخلاص کے ساتھ، اس استقامت کے ساتھ ان کی محنت کی جائے گی، اس کا نتیجہ سب سے پہلا نتیجہ کیا ہے؟ وہ نتیجہ آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے؟ بھائی بولو نا، نتیجہ آنا چاہیے نہیں چاہیے؟ حضور نے کام
کیا تو کیا حال تھا؟ میں نے بتایا ہر گھر میں جھگڑے، ہر قبیلے میں جھگڑے، ہر خاندان میں جھگڑے، مکے میں اور مدینے میں تو اوس اور خزرج تھے، صدیوں سے جن کے جھگڑے چلے آ رہے تھے۔ جب کام اپنی بنیادوں پر اٹھا ہے تو سب سے پہلے کام کا نتیجہ جو آیا ہے تمام جھگڑے ختم ہو کر آپس میں بھائی جائیں گے۔ نماز بعد میں آئے ہیں، تمام احکام بعد میں آئے ہیں، کام کے راستے سے سب سے پہلے بھاگ جائیں گے۔ یہ کام کا نتیجہ ہے۔ جو آدمی دیکھنا چاہتا ہے نا میں اللہ کے نزدیک کتنا مقبول ہو رہا ہوں، میرا کام کتنا مقبول ہو رہا ہے، تو یہ دیکھ لے کہ ساتھیوں میں آپس میں محبت کتنی ہو رہی ہے۔ یہ قبولیت کی علامت ہے، محبتوں کا پیدا ہونا قبولیت کی علامت ہے۔ یہ نبی والا راستہ ہے، نفرتوں کی گنجائش نہیں ہے، غیبتوں کی گنجائش نہیں ہے۔ لا تحاسدوا ولا تغابروا ولا تدابروا، حضور فرما رہے ہیں، حضور اپنی امت کو سبق دے رہے ہیں، فرمایا لا تحاسدوا، آپس میں حسد نہ کرو، ولا تباغضوا، آپس میں بغض نہ رکھو، ولا تدابروا، ایک دوسرے کے مقابلے پر مت آؤ، قولوا عباد اللہ اخوانا، اے میری امت آپس میں بھائی بن کر رہو۔ کیا بن کر رہو؟ یہ دعوت کا نتیجہ ہے کہ دنیا کی کسی طاقت نے جن لوگوں کو جوڑ نہیں سکا دعوت نے ان کو بھائی بھائی بنا دیا۔ سب کوشش کرتے تھے کہ آپس میں لڑنا چھوڑ دے یا آپس میں خون خرابہ چھوڑ دیں، لیکن نہیں جوڑ سکتے۔ یہ کیا بن گئے؟ لیکن بھائی بن گئے، اور محبتیں کتنے پیدا ہوئی، اتنی محبتیں پیدا ہو گئی، کمایا میں نے، حضور نے تمہیں میرا بھائی بنا دیا، لیکن میری کمائی کا آدھا حصہ تمہارا، میرے دو گھر ایک گھر تمہارا، میری دو دکانیں ایک دکان تمہاری، میری زمین ہے آدھی زمین تمہاری۔ ایک صحابی نے تو جس کے ساتھ ان کی بھائی چارگی کی گئی تھی، یہاں تک کہا کہ میرے بھائی میری دو بیویاں ہیں، دونوں کو پیش کرتا ہوں، جو بھی تمہیں پسند آ جائے اس کی طرف اشارہ کر دو، میں طلاق دے دوں گا، تم نہیں کرو۔ کام کا اپنا ایک نتیجہ ہے، کام کے راستے سے آپس میں جوڑ اور الفت و محبت پیدا ہونی چاہیے۔ کب؟ جب کام بنے گا نا، اس سے جب چیز کھیل بنتی ہے نا تو کھلاڑیوں میں مقابلہ آ رہی ہوتی ہے، مقابلہ آ رہی ہوتی ہے، اور ان کی نفرتیں ایک دوسرے سے بڑھتی ہے، کیونکہ کھیل میں آتا ہے کہ میری ٹیم جیتے، کس کی ٹیم جیتے، میری ٹیم جیتے، اگر جیت گئی اوہ، اگر میری ٹیم جیت گئی تو وہ نمبر آتا ہے، میری کوئی کیا نہیں، لیکن ہم جیت گئے۔ حضرت ہماری سلطان رحمۃ اللہ فرماتے تھے حیوانیت ہے، حضرت فرماتے تھے دو مرغے لڑتے ہیں نا، دو مرغے تو جو مرغا جیتتا ہے نا وہ اپنی ٹانگ اوپر کرتے اور منہ اوپر کر کے زور سے ککڑوں کو کہتا کہ میں جیتا۔ فرماتے ہیں یہ کام حیوانیت کا ہے کہ میں جیتا، میرا مقابل ہار گیا، میری جگہ میرے مقابل پہ نہ چلی۔ یہ کام تو اپنے آپ کو کھپا کر سب کے ساتھ جوڑنے کا ہے، اپنے آپ کو کھپا کر سب کے ساتھ جوڑنے کا ہے، اور وہ کب ہوگا؟ کام کے راستے سے صرف آخرت مقصود، جیسے ہوتا نہیں چاہیے، مال نہیں چاہیے،
چیزیں نہیں چاہیے، اپنی بڑائی نہیں چاہیے. لوگ مجھ سے جو ہے لیکن نہیں، کس سے جو ہے؟ ابھی تو ہم یہ چاہ رہے ہیں، لوگ ہم سے جو ہے. حضرت مولانا یوسف الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ میواڑ سے کہتے تھے دیکھو میں تمہیں جو دعوت دے رہا ہوں نا وہ اللہ کے جڑنے کی دعوت دے رہا ہوں، مجھ سے نہیں. کس سے جڑو؟ اللہ سے جڑو. وہاں یوسف کا رحمۃ اللہ علیہ کو آ کر پوچھا کہ یوسف تیرے باپ کا کام ہے، اس سے کام کرے گا؟ وہاں یوسف کا رحمۃ اللہ علیہ کہا نہیں. پھر باپ کے کام کو باپ کا کام سمجھ کے نہیں کرے گا، لیکن نہیں. یہ تعلق سب سے ارے تمہارے باپ کا کام ہے، میرا کام سمجھ کے نہیں کرو گے. پانچ کا ملتا ہے کام تو کہاں کیا کرو گے؟ تو میں اللہ کی قسم اگر کام کروں گا تو اللہ کا کام سمجھ کے کروں گا، کسی کا کام نہیں. کام کس کا ہے اور جڑنا کس سے؟ اللہ سے. نہ مجھ سے کوئی جڑے، یہ نہیں کہ لوگ مجھ سے جڑے، اتنے لوگ اللہ سے جڑے. دعوت تو اللہ سے جوڑنے کی، اپنے سے جوڑنے کی ہے. اور جب اپنے سے جوڑنے کی بات آئے گی نا تو خون خراب ہوں گے، لڑائیاں ہوں گی. بلبائے آتے تھے اللہ سے جوڑنا چاہتے تھے تو امت اللہ سے جڑی نہیں جڑی. اور پھر حجاج ابن یوسف اپنے سے جوڑنا چاہتا تھا تو کیونکہ اس کا مزاج اپنے سے جوڑنے کا تھا. کس سے جوڑنے کا تھا؟ اپنے سے. اس لیے حجاج بن یوسف کے ہاں تو ہزاروں صحابہ قتل میں، ہزاروں صحابہ کا قاتل ہے مسلمان، ہے دین کی مدد کرنے والا، دین کی خدمت کرنے والا، لیکن مزاج اس کا اپنا. اس لیے میں بھی اللہ سے جڑوں گا اور سب کو اللہ سے جوڑوں گا. کام اللہ سے جوڑنے کے لیے. اگر کام اپنے مزاج پر ہوگا تو سب سے پہلا نتیجہ یہ آئے گا آپس میں محبتیں پیدا ہوگی. جب بھائی چارگی پیدا ہوگی. مولانا علی محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب کام شروع ہوا اور پھر اس کے بعد عربوں کی، افریقہ کی اور یہاں کی جماعتیں آنے لگی. جب عربوں کی جماعتیں آنے لگی تو علیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ بھائی عربوں میں اور آدمیوں میں اتنی دوری ہو گئی تھی کہ دنیا تصور نہیں کر سکتی تھی کہ ان دونوں میں جوڑ پیدا ہو. فرماتے تھے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اس کام کی برکت سے عرب آدمیوں سے جڑ کے چل رہے ہیں. آئے عرب اور کس کے پاس آئے ہیں؟ کہ کام سیکھنے کے لیے اجمیوں کے پاس آئے ہیں اور اجمیوں سے جڑ کر کام سیکھ رہے ہیں. یہ کام کی تاثیر ہے. اور ایک بات بھائی، کام اپنا اثر اس وقت بتائے گا جب کام پر اپنا سب کچھ جھونکا جائے گا. کیا کہتے ہیں؟ بولو نا. یہ کام بنانے کے لیے نہیں ہے، لگانے کے لیے. کام کس لیے؟ انبیاء علیہ السلام لگاتے ہیں. اس کے ہمارے 6 نمبر میں پہلے دن جو مسلمان 3 دن کے لیے اللہ کے راستے میں، اگر 3 دن کے لیے 1 دن کے لیے نکلا، پہلے دن کتنے دن کے لیے نکلا؟ 1 دن کے لیے. آپ 6 نمبر کا مذاکرے میں اس کو بٹھاؤ گے تو پہلی بات کیا کہو گے؟ جب 6 نمبر بیان کرو گے تو کیا کہو گے؟ کہ بھئی یہ 6 نمبر ہیں اللہ کے دین کی محنت. اس کے لیے یہ چاہ رہے ہیں اللہ کا دیا ہوا جان، اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کے دین پر لگانے کا جذبہ پیدا ہو. تو کام لگانے کے جذبے سے کرنا ہے، کمانے کے جذبے سے کرنا ہے؟ بولو نا بھائی.
اچھا بولتے ارے لگانے کے لیے تو یہ کریں گے کمانے کے لگائیں گے ہاں کتنا لگائیں گے تو اللہ نے صحابہ کو سامنے صحابہ کو استعمال کر کے قیامت تک والوں کو آنے والوں کو بتا دیا کہ اپنی جان اور مال اس کام پر لگانے کا حق اتنا ہے کہ گھر پہ جھاڑو مار کر لگا دو تب ایک کام کا حق ہے اور جہاں تک جان لگانے کے تعلق ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بڑے نبی ہیں تمام نبیوں کے سردار حضور پاک کا فرمایا میں یہ چاہتا ہوں اللہ کے دین کا کام کرتے کرتے شہید ہو جاؤں کام کے تقاضوں پر میری جان چلی نہ ہے پھر اللہ زندہ کرے پھر کام کے تقاضے پر شہید ہو جاؤں پھر اللہ زندہ کرے پھر کام کے تقاضے پر شہید ہو جاؤں پھر اللہ زندہ کرے پھر کام کے تقاضے پر شہید ہو 4 مرتبہ فرمایا کتنے مرتبہ فرمایا علماء فرماتے ہیں 3 مرتبہ کثرت ہوتی ہے 3 مرتبہ سے زیادہ کہتا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والی امت کو بتا دیا کہ کام کا حق تو یہ ہے اللہ ہزاروں مرتبہ زندہ کیا ہے تو ہزاروں مرتبہ زندگیاں کام کے تقاضوں پر لگائی جائیں یہ کام کا اس لیے وہ صحابی جن کو جان دینے کا موقع آیا تھا تو بادشاہ ان کو کھولتے ہوئے تیل میں پھینک رہا ہے روئے کیوں روئے جان کا ڈر لگ رہا ہے لیکن نہیں پھر وہ اس لیے رہا ہوں اللہ کی نسبت پر اللہ کے کام پر جان دینے کا وقت آیا ہے ایک جان ہے کتنی جان ایک جان ہے اس لیے کاش میرے جسم میں جتنے بال ہیں اللہ اتنے جانے دیتا اور یہ تمام جانوں میں اللہ کے دین پر قربان کرتا تو ایک کا نہیں اس لیے ہماری اجازت رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میں اس کام کے ذریعے اس بات کو چاہتا ہوں حضور اس دنیا سے جاتے وقت امت کو دین کے اور دین کے کام کے جس مقام پر چھوڑ کر گئے تھے امت پھر سے اس مقام پر آ جائے تو کہاں چھوڑ کر گئے تھے لیکن پورے مدینہ میں 100% مرد 100% عورتیں 100% بچے ایک جگہ کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے کہ کوئی تقاضا پیدا ہو اللہ کی نسبت پر اپنی جان دینے کا جان بچانا کوئی نہیں چاہتا حضرت خالد کہے میں انتقال کر اللہ کی قسم کھا کر فرمائے 100 مرتبہ میدان میں صرف اس نیت کے ساتھ کھودا ہوں کہ اس مرتبہ اللہ کی نسبت پر جان دینی چاہیے اور کوئی میدانی جنگ سے تھوڑا پیچھے آ رہا ہے حضرت شیخ نے کہا ہے حکایت کتابوں میں دوسری کافی پہلے پیچھے کہاں جا رہے ہو چلو عورت کے پہاڑ پہ آ رہی ہے جنت کی خوشبو یہی تو موقع ہے جان دینے کا کیا اللہ کی نسبت پر اپنی جان و مال لگانے کو ہم کیا سوچیں گے ایک نہیں ابھی تو ارے بھائی میں ایک کام کرو 3 کو دنیا کما دو 1 کو لے کر جاؤ اور وہ بھی روتے روتے دیتی ہیں مائیں اور باپ اور ماں جانے کا موقع آیا حضرت سنسا کے صرف 4 بیٹے ہیں چاروں بیٹوں کو جمع کر کے کہہ رہے کہ بیٹو اب موقع آیا ہے اسی لیے تمہیں پالا تھا کہ تم اللہ کی عزت پر اپنی جان جاؤ اللہ کے دین کا کام کرو اپنے ساتھ میں کیا کریں گے اپنی ماں کا منہ کالا نہ کرنا اپنی ماں کو رسوا نہ کرنا اگر تمہارے پیٹ پر وار نظر آیا اگر تمہاری پیٹ پر وار نظر آیا
تو تمہاری ماں رسوا ہو جائے گی۔ جب تمہاری نعتیں میرے سامنے لائی جائیں، جب تمہاری شہادت کی کارگزاریاں میرے سامنے آئے، تو یہ بات مجھے خوش کرے گی کہ میرے بیٹے اللہ کی نسبت پر مرے ہیں سینے پر تیر کھاتے، پیٹ پر نہیں۔ اور پھر جب چاروں بیٹوں سے شہادت کی خبر آئی تو روئی ہے بھائی، روئی بیٹھے جو نماز پڑھ کر یاد کہ اے اللہ، اس وقت اسلام قبول نہیں کیا تھا جب یہ بچے پیدا ہوئے، وہ تو کفر کے زمانے میں پیدا ہوئے تھے اور تو بھی کفر کے زمانے میں سے آئے، ایمان تو بعد میں ملا، یہ اس لائق نہیں تھے کہ ہم لوگ قربان ہوتے۔ اس بڑھیا پر تیرا احسان ہے، قیامت میں فخر کے ساتھ کہوں گی کہ میرے 4 بیٹے اللہ کے نام پر دیے، اور یہ ادا اپنی جان اللہ کی نسبت پر دینے کی یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی کہ اللہ نے قرآن پاک میں تعریف بیان کی، بما رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا۔ اللہ فرمانے کہ میرے نبی اتنے صحابہ ہیں نا، جوان مرد ہیں، جوان مرد، کیسے ہیں کہ یہ پورے کے پورے ایک میں سے کچھ زندہ ہے، کچھ ہمارے پاس آ گئے، جو ہمارے پاس ہمارے لیے جان لے کر آ گئے وہ تو اپنے اعلیٰ درجے پر چلے گئے۔ اللہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے، اے میرے نبی، جتنے اس وقت تیرے ساتھ دنیا میں زندہ ہے، ان میں سے ہر ایک کی یہ تمنا ہے کہ کوئی تقاضا پیدا ہو، ہم بھی اللہ کے نسبت پر مر جائیں۔ وہاں تو جان دینے کے تقاضے ڈھونڈے جاتے تھے، کیا کیے جاتے تھے بولو نا، اس لیے اس مزاج پر آنا چاہیے کام، اس مزاج پر، ہاں، تقاضوں کو ڈھونڈا جائے کہ میں کس مسجد تقاضے پر دے سکتا ہوں۔ سب سے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے ہیں، سب سے بڑی ناقدری اس کام کی یہ ہے کہ تقاضوں سے اپنے آپ کو بچانا، اس سے بڑی ناقدری کوئی نہیں۔ اور حضور نے تبوک کے موقع پر تو سمجھا دیا، لیکن مدینہ میں بہت کم ایمان والے تھے معلوم، باقی اس کے علاوہ کتنا تقاضوں سے اپنے آپ کو پیچھے رکھا تھا، اللہ قرآن میں کہہ رہے کہ وہ سب منافق ہے، یہ علامت سے منافقین کی کہ وہ تقاضوں سے پیچھے رکھتے ہیں۔ جہاں جہاں نماز لگانے کا تقاضا آیا یہ پیچھے ہٹتے ہیں، اور اس تقاضے پر جس تقاضے پر جاؤ نماز کا نفع نظر آئے یہ آگے آتے ہیں۔ کام تو ان تقاضوں کو ڈھونڈنے کے لیے ہے جس پر زیادہ سے زیادہ جان سکے، زیادہ سے زیادہ بات کرے، اس لیے سب نیت کرتے بھائی اس کی انشاءاللہ، انشاءاللہ بول رہے ہیں، اے بھائی نیت کرتے انشاءاللہ۔ اس لیے 2 بات کی گزارش ہے اس وقت۔ پہلی گزارش تو یہ ہے جس اطمینان اور سکون کے ساتھ آپ حضرات نے بات